کہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں میں جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی جو ہے بے وفائی نہیں کی۔ آپ غلط فہمیاں کہہ دیں، آپ کہہ لیں کہ لوگوں نے خان صاحب کو مس لیڈ کیا تھا یا مس لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پرویز خٹک صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، یہاں یہ ساری ہمارے آپس کے جو تلخیاں جہاں سے بڑی ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب موجود تھے، اس میں سبطین جو ہیں ہمارے میاں والی والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں لیاقت انصاری۔ سابق گورنر پنجاب اور مسلم کاف کے چیف آرگنائزر چوئی محمد سرور ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چوئی صاحب، کبھی بلاول بھٹو سے ملاقاتیں، کبھی آصف علی زرداری سے ملاقاتیں، یہ نئی محبت پروان چڑھ رہی ہے؟ نہیں، اس خاندان سے میرے تعلقات پچھلے 40 سال سے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھیں، جب اس فیملی میں بڑا سخت وقت تھا، تو اس مشکل وقت میں چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس کے خلاف بڑے پیمانے پہ ہم نے کمپین یورپ میں اور برطانیہ میں سے بھٹو کمپین چلائی تھی، تو میرے تعلقات ان سے بہت پرانے ہیں، یہ نئی محبت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب آپ نے بلاول بھٹو کی N127 لاہور میں حمایت کا بھی اعلان کیا ہے، اور عملی طور پر ان کی انتخابی مہم میں بھی آپ کود رہے ہیں، لوگوں کو ان کے حق میں دستبردار کروا رہے ہیں، تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا کاف لیگ کا بطور جماعت فیصلہ ہے؟ دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، اور ایک دو دفعہ ان کی موجودگی میں میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آصف زرداری صاحب اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں، اور میں نے یہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے ان کو بتا دیا ہے، سالک صاحب کو بھی، شافع صاحب کو بھی، کہ گجرات میں ان کی بھرپور سپورٹ کروں گا۔ جہاں کاف کا کینڈیڈیٹ ہے، ظاہر ہے میں پریزیڈنٹ ہوں، ان کو کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی 127 حلقہ جو ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب کی پرزور حمایت بھی کروں گا، کمپین بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ مشکل وقت نے جب نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں تو کاف لیگ کی سیٹیں کام آئی، سالک صاحب وزیر بنے، کیا مسلم نون نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے؟ کیا ہوا کیا؟ کہ میں تو کسی بھی جو ہے نیگوشیشن میں شامل نہیں ہوا، اور میں نے پارٹی کو بتا دیا تھا کہ میں ان نیگوشیشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں، آپ کو ان پہ اعتماد نہیں تھا پہلے؟ نہیں، میں نے تو 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملنی۔ اچھا، آپ نے 6 مہینے پہلے کہہ دیا چوئی شجاعت کو کہ نون لیگ والے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہاتھ کریں گے؟ نہیں کریں گے، میں نے بتا دیا، پوچھ لیں ان سے۔ اچھا، تو یہ پھر کیا ہوا؟ نون لیگ صرف اپنے مطلب کے لیے کاف لیگ کے اس وقت آپ ان سے پوچھیں، یہ میرا سوال جواب دینے کا تھا نہیں۔ نون لیگ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں کیوں کہوں اعتماد کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا؟ انہوں نے وعدہ میرے سامنے تو نہیں وعدہ کیا نون نے کوئی، نہ میں آپ نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ دی ہے انہوں نے؟ نہیں، کوئی سیٹ میں صرف انہوں نے 2 سیٹوں ایم این اے پہ، 2 ایم پی اے پہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے تھے، تو پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ سیٹ ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے تو 4 ایم این اے 8 ایم پی اے ڈیمانڈ کی تھی جو آپ کی پہلے تھی۔ چودھری شجاعت صاحب کا اور سالک صاحب کا یہی خیال تھا کہ یہ جو 4 ایم این اے کی 8 ایم پی اے کی سیٹ، یہ تو ریڈ لائن ہے، یہاں تو نگوشی نہیں ہے، اس سے زیادہ پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اور کتنی سیٹیں ہم۔ لیکن انہوں نے آپ کی ریڈ لائن ہی رونق ڈالی نون لیگ نے۔ ہماری تو نہیں، جن سے بات ہوئی تھی، میرا خیال میں یہ سوال آپ شافع صاحب سے یا سالک سے کریں تو بہتر ہے۔ میں تو انہوں نے، آپ نون لیگ کی سیاست کو لگتا ہے بہت زیادہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے قریب جانے سے بھی آپ ڈرتے ہیں؟ نہیں، میں قریب نہیں، میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کی فیملی کے خلاف کوئی ذاتیات پہ کوئی بات جو ہے وہ۔ اب آپ بلاول بھٹو کی کمپین چلا رہے ہیں، مطلب آپ نون لیگ کو N127 میں ٹف ٹائم دیں گے، نون لیگ کے خلاف ہی آپ کمپین چلانے جا رہے ہیں نا؟ N127 میں اطاعت آ رہے نون لیگ کے امیدوار ہیں جن سے بلاول۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں
کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وفاق کی علامت ہیں، محترمہ بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں رکھی گئی تھی۔ پھر 1986 میں آمریت کے خلاف جب بے نظیر پاکستان آئی تھی تو لاہوریوں نے ان کا جو فقید المثال استقبال کیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لاہور والے بلاول کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ ایک وقت تھا آپ کے تحریک انصاف سے مذاکرات چل رہے تھے، آپ کی جو ٹوبہ ٹیک کی سیٹ ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ پھر آپ لگتا ہے کہ سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں اس کی وجہ آپ کا کوئی ذاتی عمل ہے یا کچھ اور؟ آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا یا پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ابھی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کروں گا، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی جو ہے بے وفائی نہیں کی۔ آپ غلط فہمیاں کہہ دیں، آپ کہہ لیں کہ لوگوں نے خان صاحب کو مس لیڈ کیا تھا یا مس لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پرویز خٹک صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، یہاں یہ ساری ہمارے آپس کے جو تلخیاں جہاں سے بڑی ہیں اس میں فواد چودھری صاحب موجود تھے، اس میں سبتین جو ہیں ہمارے میاں والی والے وہ موجود تھے، پرویز خٹک تھا، شاہ محمود قریشی تھے۔ تو اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ میری کوئی غلطی ہے تو عثمان بزدار کو ہٹانے پہ تلخیاں شروع ہوئی تھی؟ نہیں، دیکھیں ایک وقت تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو ہٹایا جائے، دوسرا وقت تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کو ہٹانے سے ساری دوبارہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے اور نون کو بینیفٹ ہوگا۔ دونوں دفعہ میں صحیح ثابت ہوا۔ نہیں، دوسری دفعہ تو دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس کیا پرویز لائک بنا وزیر اعلیٰ جب عثمان بزدار کو ہٹایا؟ میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ یار سائیکل چلانا جانتا ہے، اس کو آپ بٹھا دیں ہوائی جہاز چلانے میں پائلٹ بنا کے، تو اس لیے کہ کسی بڑے آدمی نے بٹھایا وہ کریش نہیں کرے گا۔ لیکن بھائی وہ بات سن لو نا، اس کے بعد جب پھر اس سے ریزائن دیا گیا تو اس وقت میری سوچ تھی کہ اب اس وقت اگر ریزائن لیں گے تو بیوروکریسی کا سارا ٹلٹ جو ہے وہ سارا نون کی طرف چلا جائے گا، اور اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایشو ہے اس سے نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ تھا کہ چلو یہ علیم خان ہیں اور جو بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، میں سیاسی آدمی ہوں، سیاست کو سمجھتا ہوں، وہ صرف پیسے کے چکر میں نہیں گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، لوگ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور ہم ان پاپولر تھے۔ لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تو ایک دم پوزیشن بدل گئی، لوگوں کو ہمدردی ہو گئی اور ووٹ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ تو ان حالات میں اگر ہم کوشش کرتے تو جو لوگ علیم خان کے ساتھ تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ تھے، ان کو ہم پارٹی میں واپس لا سکتے تھے۔ تو سب یہ بتائیں کہ آج ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، کیا فیئر اینڈ فری ماحول میسر ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ وہ سوال آپ مجھے وہ پوچھ رہے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب ہے۔ نہیں، اس وقت آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے؟ میں خاموش ہوں، لیول پلینگ فیلڈ پہ نہیں بولنا چاہتا۔ دیکھو میں تو یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، کسی بھی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے، اور جو بھی الیکشن جس طریقے سے پی ٹی اے کا الیکشن جو ہے ڈیفینیٹلی فیک الیکشن تھا، لیکن باقی الیکشن بھی پارٹیوں کے بھائی فیک ہی ہیں، پھر ساری پارٹیاں دے سمبل ختم کر دیو۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک جماعت کو اس کے فیک الیکشن پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ یا ٹارگٹ کیا نہیں گیا، غلطیاں وہ کرتے ہیں، کیا بتائیں آپ کو، غلطیاں کرتے ہیں وہ، جس کا پھر خمیازہ جو ہے بیچارے کبھی لگتا ہے کہ آپ 10,000 ورکر بیچارہ جیلوں میں بیٹھا ہے، لوگ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، عمران خان صاحب خود مشکل میں ہیں، پارٹی کی ان فائٹنگ غلط فیصلوں کی وجہ سے سارا نقصان ہو۔ کبھی لگتا ہے کہ آپ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے بولنا چاہتے ہیں؟
ان کے حق میں بولنا چاہتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، لا آف رولر نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت یہ سہولتیں پی ٹی آئی کو دستیاب ہے رول آف لا کی یا فیل؟ دیکھیں پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ بننا چاہیے. باقی وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس جس طرح بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے، فیئر ہے نہیں فیئر ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کتنی مستحکم ہوگی؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، لوگ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، لوگ اپنے بچوں کو، میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے بچوں کے والدین کے فون آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جو ہے اس کو یونیورسٹی نے امتحان میں بٹھانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی فیس نہیں دی ہے. جس کی میں مدد کر سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں، کبھی کسی اور سے کروا دیتا ہوں. لیکن تو اب وہ بیچارے جو 8 فروری کے بعد بھائی سنو، لوگوں کی تکلیف کی بات کرو. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ میڈیا والے ہیں نا، آپ بھی لوگوں کی تکلیف بات نہیں کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں اینکر پہ چلے جائیں، پیپلز پارٹی نے کیا کہہ دیا، نواز شریف نے کیا کہہ دیا، نون نے. کوئی بندہ بات غریب کی کرتا ہے، کوئی مزدور کی بات کرتا ہے، کوئی کسان کی بات کرتا ہے، کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو غلط فیصلے کون کر رہے ہیں؟ بیوروکریسی کر رہی ہے. غلط فیصلے سیاستدان کر رہے ہیں، غلط فیصلے جوڈیشری کر رہی ہے، غلط فیصلے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان دا پاسٹ کیے ہیں. تو خمیازہ کون بھوگ رہا ہے؟ پاکستان کے 24 کروڑ عوام. ان کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار آئے گا پھر سب پیسے بنائیں گے، پھر چلتا رہے گا. 8 فروری کے بعد مستحکم سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں یا عدم استحکام دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سیاستدانوں کو اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور پھر عوام جس کے سر پہ تاج رکھیں اس کو حکومت بننی چاہیے. اگلی حکومت لگتا ہے 5 سال پورے کرے گی جس حالات میں الیکشن ہو رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا پورے کرے گی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت شارٹ ٹرم ہی ہوگی کوئی؟ جی میرا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشن اس طرح نہیں ہو رہے. جو انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اب ہماری حالت کیا ہے؟ انصاری صاحب سمجھنے کی کوشش کرو. جتنے آپ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں ریونیو کے پورے ملک میں، 90% اس کا صرف ڈیٹ سروسنگ پہ جا رہا ہے. تو کہاں سے آنے ہیں پیسے؟ بھائی یہ لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہو کہ فلاں حکومت آ جائے گی تو ملک میں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، فلاں آ جائے گی، یہ ہو جائے گا. یہ ملک کے حالات، سچی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کمپیٹنس ہے کہ یا کہ یہ ملک کو ٹھیک. اچھا، آخری سوال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں سبھی سیاسی جماعتوں کو ملک کے مسائل کے لیے اکٹھے سوچنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سسٹم مستحکم ہو سکتا ہے یا پی ٹی آئی کو بھی ایک سٹیک ان کو بھی شامل کرنا چاہیے؟ اس ڈائلاگ جب ہوتا ہے تو ڈائلاگ تو تمام سیاسی پارٹی، یعنی پی ٹی آئی کو ڈائلاگ کا حصہ بنانا چاہیے، نیشنل ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ تھے سرور جو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ آئندہ مستحکم سیاسی سسٹم کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.